اٹلی کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انڈیا گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کر سکتا ہے، بلکہ آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو میڈیٹرینین سی ہے وہ انڈو پیسیفک سے لنک ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یورپ کو بھی انڈو پیسیفک سے لنک کرو، بیکاز ان کو پتا ہے انڈیا از گیٹنگ دا سینٹر آف ایوری تھنگ. انڈیا تو G20 کی بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ چائنا ہمارا جو ہے وہ نیبر ہے اور کتنی ترقی کر رہا ہے، انڈیا ہمارا نیبر اور کتنی ترقی کر رہا ہے، اور ہم کہاں پہنچ گئے. آج پاکستان کے اندر بیرسٹر صاحب جو وہ $1 از اکول ٹو 285 روپیز وہ جمپ مار گیا ہے اوپر، 20 روپے جو ہے وہ اوپر کراس کر گیا. پاکستان چائنا انڈیا کی ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اس سارے کرائسس سے کبھی نکل پائے گا، یا کہ یہاں پہ بھی جب تک پراپرلی توڑ پھوڑ نہ ہوئی، اداروں کو کٹ ٹو سائز نہ کیا گیا، اور جن اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے وہ نہ ہوئے، تو پاکستان جو ہے اٹ وونٹ بی پوزیشن ایون کہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ رن ہو سکے. دیکھیں جی، اس کے جواب میں آپ کا توجہ دلاتا ہوں مودی صاحب کی ایک تقریر. آج کا دن ہماری ڈسکشن میں مودی ڈے کے طور پہ ہی جانا جائے گا، لیکن وی ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ. 5 سال سے بھی زیادہ پرانی ایک ان کی سپیچ ہے جو سوشل میڈیا پہ کسی نے ان کومنٹس کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ بات مان جاتے تو آج ہمارا ڈالر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے روپے کا ہوتا اور آٹے کی کیا قیمت ہوتی. یعنی وہ پرانے بھلے وقتوں کی بات اس نے کی. اب اس سپیچ میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا نا کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کے نوجوانوں کو چیلنج کرتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ ہم ایک لڑائی لڑتے ہیں. آپ کو لڑائی لڑنے کا بہت بڑا شوق ہے، تو ہم لڑائی لڑتے ہیں مہنگائی کے خلاف، ہم لڑائی لڑتے ہیں غربت کے خلاف، ہم لڑائی لڑتے ہیں بے روزگاری کے خلاف، اور ہم لڑائی لڑتے ہیں یہ ہمارا جو گند بلا اور یہ جو سارے معاملات بر صغیر کے سارے مشترکہ پرابلمز انہوں نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پوائنٹ آؤٹ کیا. حالانکہ انڈیا اور پاکستان میں بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے. یہ بات بھی مودی صاحب کو کسی کو بابر کرانی چاہیے کہ بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے. اتنا آپ اس کو بھی ایکولی کمپیئر نہیں کر سکتے. انڈیا اب ایسا ملک نہیں ہے جس میں بے روزگاری کو بہت بڑا اس ٹائپ کا ایشو ہے جو پاکستان جیسے ملک کا ایشو ہے. تو وہ کہیں کہ جی ہم کیوں آپ سے یہ چیزیں کریں. لیکن انہوں نے جب یہ دیا تو کیا پاکستان میں اگر کوئی اس وقت ہوش مند لیڈرشپ ہوتی تو اس سے بڑا ہسٹوریکل موومنٹ کوئی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسرے دن تقریر کرتے کہ ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں جناب، آپ بتائیں اگلا قدم کیا ہے. اب اگلا قدم یہ تو نہیں ہے نا کہ مودی صاحب کہتے کہ آپ پاکستان ہی ڈسمنٹل کر لیں. اب یہ تو نہیں ہوتا نا. جب آپ کو اس طرح کا چیلنج دیتے ہیں تو آپ دوسرے کے وجود کو، اس کی ایگزسٹنس کو اور اس کی حیثیت کو تسلیم کر کے دیتے ہیں نا. ورنہ عام گامے ماجے کو تو کوئی چیلنج نہیں دیتا نا. چیلنج تب دیتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پوٹینشیل ہے. تو جناب آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس لیے نہیں دیا کہ یہ سارے مسئلے جو مودی صاحب نے گنے تھے یہ پاکستان کے عوام کے مسئلے، یہ پاکستان کی حکمران اشرفیہ کے مسئلے نہیں ہیں. ان کا مسئلہ غربت، بے روزگاری، یہ آٹا، وہ ہنستے ہیں یار کہ یہ آٹے کا بھاؤ پوچھ رہا ہے. کین یو امیجن؟ میں کوئی اس لیے پرائم منسٹر بنا تھا کہ میں پیاز کے ریٹ طے کروں. آپ کی جو حکمران ایلیٹ ہے اس کے لیے یہ تو ہی نامیز بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں. تو اب اگر آپ کو چین اور انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی بینڈ ویگن، کیا کہتے ہیں، بینڈ ویگن پہ چڑھا ہوا نظر آتا ہے، ترقی کی طرف تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئندہ 20-30 سالوں میں یہ دونوں ملک ترقی یافتہ ملک ہو جائیں گے. تو اس وقت بھی آپ کی حالت ممکن ہے اس سے بھی زیادہ دگرگوں. اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ بتانے کے لیے میں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو ڈالر کا پوائنٹ. اب یہ ڈالر کے پوائنٹ کے ساتھ جو کچھ آپ کی حکمران اشرفیہ نے کیا ہے، یہ 100 جوتے کھانے اور 100 پیاز کھانے کے والے محاورے پہ پورا اترتا ہے. بھائی یہ بحث 3-4 سال سے آپ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کی یہ شرائط کو بدل نہیں گئی، نہ کبھی بدلیں گی. وہ ان کی پرماننٹ قسم کی شرائط ہیں. اور جب کبھی بھی آئی ایم ایف کسی بھی ملک کے ساتھ
اس طرح کی ڈیل کرتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ترین جو ان کا بنیادی مینڈیٹ آئی ایم ایف کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کرنسی کا ریٹ. یہ آپ ان کا منشور پڑھیں, ان کا جو مینیفیسٹو ہے ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشنل سیٹنگ, وہ پڑھیں کہ ان کا واحد مینڈیٹ جو اوپنلی انہوں نے لکھا ہے اپنے پیپرز میں وہ ہے کرنسی. کہ کرنسی کو کہیں بھی جو ہے وہ نہ تو آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا جائے نہ آرٹیفیشلی ڈیفلیٹ کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان میں آپ کی معیشت چل رہی ہے, یہ ایک ایک ریسٹورانٹ پہ لوگ لاکھ لاکھ روپیہ بل دے کے تو باہر نکلتے ہیں. آپ کی ایک ایک شادی میں 2-2 کروڑ روپے کی وہ کیا ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں منہ دکھائی, کیا ہوتا ہے وہ, سلامیہ, ہاں سلامی چلتی ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ غریب ملک ہے, بیچارہ گھٹنوں پہ جانے والا ہے. تو اس کی وجہ ہے کہ آپ کی ایک بلیک مارکیٹ اور بلیک اکانومی ہے. آپ کا تقریباً 60% اکانومی جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو 2-2 کروڑ کی سلامیاں دیتے ہیں اور لاکھ لاکھ روپے کے بل دیتے ہیں. آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے. اور آپ کی یہ حکمرانوں کی اس سے زیادہ توہین کوئی کیا کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنے دولت مند طبقے پہ ٹیکس لگاؤ اور ان سے لے کے غریبوں پہ خرچ کرو. تو یہ کہتے ہیں نہیں, ہم غریبوں پہ ٹیکس لگا کے تو دولت مند طبقے کو سبسڈی دیں گے. کین یو گیٹ سچ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ جس کو آپ کے دانشور سامراجی ادارہ کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا, جو وہاں کا لیفٹ لیننگ دانشور ہے وہ آئی ایم ایف کو ایک سامراجی ادارہ کہتا ہے جو مارکسسٹ زبان بول رہا ہے اس وقت. یہ کارل مارکس کی زبان ہے کہ دولت مند طبقے سے آپ نے دولت لے کے تو غریب عوام میں تقسیم کرنی ہے. کیسے کرنی ہے یہ دوسری بحث ہے. یہ ہر ملک کا اپنا ایک میکانزم ہے, کوئی ٹیکس لگاتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں. اب اس کے بعد بھی آگے جب حکمران طبقات میوٹڈ ہوں, یعنی اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے آئی ایم ایف کی اس بات کا کہ جی آپ یہ کیسے کہتے ہیں. کوئی اور ہوتا تو وہ شیٹس پھیلا کے ٹیبل بھر دیتے کہ یہ دیکھیں جی اتنا ٹیکس ہم نے لگایا, یہ لگایا. میوٹڈ کیوں ہیں کہ بالکل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. آپ جب تک جو ہے یہ 1% لوگ ان سے جان نہیں چھڑاتے ملک کی. اب یہ اسی حساب سے اب ڈالر کا افغانستان ٹریڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل ہو رہی ہے جس میں ڈالر یوز ہو رہا ہے. تو وہ اگر کہتے ہیں کہ آپ وہی ریٹ رکھ لیں جو افغانستان کے ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے. اور انہوں نے رکھ لیا, جوتے کھانے پیاز کھانے کے بعد رکھ لیا نا. یہ رکھ لینا چاہیے تھا 6 مہینے پہلے. یا تو آپ یہ طے کریں بھائی صاحب کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل ہی نہیں کرنا. ہم کوئی اتنی بڑی سپیریئر قسم کی مخلوق ہیں کہ ہماری اپنی دھرتی پہ اتنے زیادہ وسائل ہیں جو کہ درست ہے کہ ہم ان کو لے کے تو اپنے آپ کو بدلیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. لیکن ان وسائل پہ چونکہ جن قوتوں کا قبضہ ہے ان کو آپ چھیڑنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے آپ یہ بات تو کر نہیں سکتے. اس لیے آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہی لینا ہے. پوری کام کو یہ 22 کروڑ لوگ آپ نے لائن میں لگایا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں $1 بلین دے گا. کین یو امیجن. میں بار بار دہراتا ہوں کہ ابھی 1 ویک پہلے جو ہے ایک انڈین پرائیویٹ کمپنی نے جو ہے وہ $70 بلین کے طیاروں ایئر لائن جو ہے انہوں نے کوئی وہ کرنی ہے, $70 بلین کا آرڈر دیا ہے. آپ $1 بلین کے لیے اپنی قوم کی اتنی بڑی توہین کر رہے ہیں. اور یہ جناب ان کو توہین اور چیزوں میں نظر آتی ہے. اس میں جو ہے وہ جاوید اختر سچ بولے تو ان کی توہین ہوتی ہے, اس میں کوئی اور آدمی ان کو آئینہ دکھائے تو ان کی توہین ہوتی ہے. اور جب آئی ایم ایف کے آگے پوری کام جو ہے لمبی لیٹی ہوئی ہے ہاتھ جوڑ کے اور $1 بلین کی خاطر. انڈیا جو ہے نریندر مودی کے حوالے سے اس نے کہا کہ بڑا پاپولر لیڈر ہے اور دنیا ان کو بڑا پسند کرتی ہے, یہ وہ آگے پیچھے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جس نے ہسٹوریکلی 75 سال انڈیا کو اس طرح دیکھا ہے, پاکستان ایکسیپٹ کر پائے گا؟ اور اگر نہیں بھی ایکسیپٹ کر پاتا تو کیا ہوگا؟ مطلب لارجلی یہ سوال تو بہت لمبا ہے, آپ کو مجھے پتا ٹائم چاہیے اس کا جواب دینے کے لیے, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس مائنڈ سیٹ سے کیا باہر نکل پائے گا, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں پبلک کا اتنا پریشر ہوگا کہ پبلک جو ہے وہ سرکار کو کہہ سکتی ہے کہ اپنے رویے پہ تبدیلی کرو انڈیا کے حوالے سے اور اپنی سوچ جو ہے وہ بدلو؟
نہیں، پبلک سے مجھے اتنی امید تو نہیں ہے جناب. یہ اٹلی کی جو آپ نے بات کی ہے نا، اٹلی ہو گیا، اسپین ہو گیا، یہ اس طرح کے جو یورپین ملک ہیں، ان کو نارتھ یورپ کے ساتھ ریس کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے بھی اتنی شکایات ہیں جتنی کہ گلوبل ساؤتھ کو ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ اس کا حصہ بن جائیں گے، چونکہ ان کے اپنے گریونسز جو ہیں نا وہ کافی گہرے ہیں. ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ریس کی بنیاد پہ بھی ہوئی ہے، اور طریقوں سے بھی ہوئی ہے. لاسٹ سوال پاکستان کا، پاکستان یہ بات کبھی نہیں مانے گا جب تک آپ کے حکمران اس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو دونوں سائڈ ہے نا، اقتدار میں آنے والی یا اقتدار میں جو بیٹھی ہوئی ہے، ان کی سوچ بالکل ایک ہے وین اٹ کمز ٹو انڈیا.